تقریری مقابلے کا آغاز کرنے لگا ہوں، سب سے پہلے میں دعوت دوں گا درجہ اولیٰ کے طالب علم جناب حافظ محمد سمیع صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، جن کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله وكفى وهدى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد ہے بس اور کیا کہیے، شریعت کہیے، اسرار ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، علماء کرام، اساتذہ کرام، میرے ہمسفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے معلم انسانیت کے عنوان پر چند لمحہ گفتگو کر کے جانے چاہوں گا۔ گرامی قدر سامعین، جب یہ دنیا جزا کے عالم میں تھی، ہر طرف کفر و ظلمت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، عورت کو معاشرے میں کوئی مقام نہ تھا، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ڈاکہ زنی عام تھی، شراب نوشی عام تھی، ہر طرف ظلمت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، لیکن رب کریم کو اپنی اس مخلوق پر رحم آ جاتا ہے، اور رب کریم اپنی اس مخلوق کے لیے ایک معلم، ایک نبی، ایک پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے، جو اس بڑھتی ہوئی مخلوق کو اہدی صراط المستقیم پر چلاتا ہے۔ ہاں، جس کی دلائی پر قرآن شاہد ہے، جس کی صداقت کی گواہی شجر و حجر دے چکے ہیں، جس نے کیسر و کسرا کے تلسم توڑ دیے، جس نے بنی آدم کو حیوانیت کے اندھیروں سے نکالا، جس نے بنی آدم کو حیوانیت کے اندھیروں سے نکالا، جس نے زندگی کے اصول بتائے، جس نے رہن سہن کے طریقے سمجھائے، جس نے سیاست و قیادت کے در سکھائے، تاریخ کو سید الاولین والآخرین، اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، معلم انسانیت، محمد عربی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ ابھی تو حضرت ذکی کہتی کے ابو کہتے ہیں، جہاں سے کفر کی ظلمت مٹانے کے لیے آئے، جہاں سے کفر کی ظلمت مٹانے کے لیے آئے، دلوں میں شمع مالک جلانے کے لیے آئے، نبی آئے ہزاروں اور گئے دسے وفا دے کر، سلام ان کا جو آئے وہ آنے کے لیے آئے۔ سامعین گرامی قدر، جب اس مقدس ہستی نے اصلاح و تربیت عالم کی ٹھان لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدنون ہوئی طرح 3 دن تک آل سور میں رہے، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح محنت بھی کی، آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی طرح قتل کرنے کی سازش کی گئی، آپ نے کلیم اللہ کی طرح بہت کے گھروں سے ٹکر لی، آپ نے رب اللہ کی طرح یہودیوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، آپ نے خلیفہ کون کی طرح ذرا بھی پہلی ابن مریم سے بڑھ کر آپ کو معجزات دلوا دیے گئے، چنانچہ آپ ایک قوم کے نہیں، ایک قبیلہ کے نہیں، ایک بستی کے نہیں، ایک شہر کے نہیں، ایک ملک کے نہیں، بلکہ آپ کو پوری عالم انسانیت کے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سامعین محترم، 101 حدیث کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت ندا دی ہے کہ محمد کو ملکوں پہ ہو، سمندروں کی تہ تک لے جاؤ، تاکہ ہر جاندار، جن و انس، جن و بین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان جا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی دعوت شروع کرتے ہیں، تو تبلیغوں کی دعوت اور شخص
फरमाते हैं मेरे पैगंबर दोनों तो जैसे के ऊँटों के ऊँटों खजाने से लदे आ रहे हैं, मुहताज जैसे के महीनों के महीने घर में फाते बर्दाश्त करते हैं, चले नहीं चलते। मेरे पैगंबर सिपाही सलार ऐसे के थोड़ी सी फौज के लेकर 1000 मुसल्लह फौजियों से टकराए, खुदा नसीरत और कामयाबी आपके कदम चुमे, जैसे के पहले तनहा हजारों का मुकाबला करे और अनन नबीयू ला कदीबा अलैहि नातिल मुत्तलिब का नारा बुलंद करे। मैं कुर्बान जाऊं अपने पैगंबर पर नरमी ऐसे के किसी इंसान का पूरा बहाया, चनाचे आपका पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचा। आप एक कौम के नहीं, एक कबीला के नहीं, बल्कि आपको पूरी आलम इंसानियत के लिए बना कर भेजा गया है। आइए जायजा लेते हैं कि आपके शहीद कौन कौन है, आपके शहीदों की कौन सी जमातें हैं, ये देखते हैं ये अजीम शख्सियत कौन है। ये तो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली है जो मशरक से मगरिब तक, शिमाल से जनूब तक इस्लाम का झंडा लहराए हुए है और इस्लाम का परचम पूरे आलम में बुलंद करते हैं। दूसरी तरफ खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वक्कास, अबू उबैदा बिन जर्राह जो मगरिब की बड़ी साम्राज्यी ताकतों को उलट कर दिखलाते हैं, जिन्होंने जिलों, सूबों, शहरों, मुल्कों की कामयाब हुकूमत की, अपने इंसाफ का दौर दोहरा कर दिया। मैं कुर्बान जाऊं अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने अपने शागिर्दों को, अपने तलबीलों को सीधी राह पर चलाया, एक सिरातल मुस्तकीम पर चलाया। आइए देखते हैं इन शागिर्दों की जमातें कैसी है। देखा जाता है ये जमात तो बहादुरों की होती है, ये तो हिजरत करने वालों की होती है, ये हबशा की तरफ जाने वालों की होती है, ये मदीना की तरफ हिजरत करने वालों की होती है। मैं कुर्बान जाऊं अपने पैगंबर पर कि जिनके शागिर्दों ने पूरे आलम इस्लाम में इस्लाम का परचम फहराया होता है और पूरे आलम इस्लाम में इस्लाम का डंका बजाते हैं। मैं अपनी तकरीर को शेर के साथ इख्तिताम करता हूँ। खिलाए